جی ایک آپ کو دیتے ہیں جی منسٹر صاحب، جناب گورنمنٹ کا آفیشل آ جائے آپ، میں تب تک تو صبر کریں نا. پاکستان میں آپ کو دے رہے ہیں میں جی آپ جناب اسپیکر میں ایک منسٹر کا آ جائے، آپ کو دے رہے ہیں مسئلے موقع. کی طرف آپ ایک منٹ آپ تشریف رکھیں، آپ کو دے رہے ہیں. نہیں یہ آپ چیئر کے ساتھ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں. ہاؤس میں ایک ایسے مسئلے کی طرف جو ہے سارے ہاؤس کی توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہوں. پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اقلیتوں کے خلاف جو بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ ساری قوم کے لیے جو ہے وہ شرمساری کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر اس وقت جو ہے کم از کم ہاؤس میں جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے اس ایشو کے اوپر. آپ بولیں، آپ خواجہ صاحب آپ بولیں، آپ اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیں. ہاؤس میں آرڈر جو ہے چیئر ریسٹور نہیں کر پائی تو کیا بولنے کا فائدہ یہاں پہ؟ یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں. ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، نئی گالیاں نکالی گئی ہیں. ادھر آپ سن رہے تھے. ہیڈ فون لاؤ بھائی جان، ہیڈ فون لاؤ ہیڈ فون لا اللہ دی قسم بھائی کتنا چھڈیا جی ہیڈ فون لا کے. نہیں میں جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے، جب یہ لوگ جو ہے احتجاج کر کے ہاؤس سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے. میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو. یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے. مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں. میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے اور یہ مجھے بول نہیں رہے، یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا، آپ نے خود سنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے. میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آج کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ بات سنیں. ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں. ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے. یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا
کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو. اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، اس ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں. یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے. اور جب اس ملک، جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونٹ رہے ہیں، اس آواز کا گلا گونٹ رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات نہ ہو سکے. یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے. جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا، اس ہاؤس میں جواب دوں گا. لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں. آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی. لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا، متحدہ موقف کا اظہار کرے. سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو، اپنے عیسائی بھائیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، اپنے سکھ بھائیوں کو، اپنے پارسی بھائیوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. جناب والا، میں دوسرا مسئلہ جو کل عزم استحکام کا جو ایپیکس کمیٹی نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی. جب جو ہے پشاور والا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی. اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی، پی ٹی آئی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. آج جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں، اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، اس کو لے کے کابینہ میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے. اس ہاؤس میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کے کا بہانہ بنا کے اس پرپس کو، اس موضوع کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکے. اگر ان کا کوئی اعتراض ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مسئلہ اس ہاؤس میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس پہ بول سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے کلچر کا جو ہے، اپنی اصلیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایکچولی سیاسی اوقات کیا ہے. گالی کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، تشدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے. ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی، اس کے سامنے یہ ریزالو کیا گیا کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف. آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، شہادتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے. یہ آج بھی 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے، آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، شہداء ہمارا ہے، یہ سب جعل سازی ہے. جناب اسپیکر، یہ سب جعل سازی ہے. یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں، کل بھی 9 مئی والے ہیں، آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں. ان کا موقف نہیں بدلا. یہ اس کا
जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तज़लील करते हैं, इस हाउस की तज़हीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्क की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ है, ना इस ईमान के साथ है, ना आइन के साथ है, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था, हमारी क़यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े हो गए हमें गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूं, इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। This house is going to take a break for 1 hour. We meet 2:15 again.